ہمارے صوفیاء نے ایک پہلو اور بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی اوقات پر نظر رہے نا، اپنے گناہوں کا احساس رہے، تو پھر انسان نہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ ہماری نظر نہ اپنی غلطیوں پہ کبھی ہوئی نہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ساری زندگی سامنے والے کی کمزوریاں، اور ہم جب بھی سچ بولتے ہیں سامنے والے کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتے۔ اپنے بارے میں نا ہم حکمت والی باتیں کرتے ہیں، پردہ پوشی والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نہ تلخ ہو جاتے ہیں، ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں قبلہ ہوں، حضرت صاحب ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، بزرگ ہوں، سیانہ ہوں، مچور ہوں، علاقے کا برادری کا بڑا ہوں، میں زیرک آدمی ہوں، میں کچھ ہوں۔ پھر ہم معاف نہیں کرتے، پھر تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے، پھر برائی کا جواب برائی سے دینے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی اور درویش ہیں کہ اگر کبھی سوئی گم ہو جائے اور حکم کرے نا مچھلیوں کو کہ میری سوئی لاؤ، تو ہر مچھلی منہ میں سونے کی سوئی لے کے حاضر ہو جائے۔ اتنا بڑا آدمی مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے تو چھت سے نا ایک شخص نے خاک پھینکی، جلی ہوئی کسی چیز کی خاک ہوتی ہے، پنجابی جیسا عقیدہ ہے، تو چہرہ انور بھی کالا ہو گیا، داڑھی کپڑے سفید تھے، سارے خاک آلود ہو گئے، بڑی بری حالت ہوئی۔ تو حضرت والا سے لوگوں نے کہا، مرید دوڑے کہ حضور اس کو ماریں گے، تو شیخ نے بلا لیا، رو پڑے، میں کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، حضور ہمارے عالم کو، درویش کو، بزرگ کو، مرشد کو یہ کہا کچھ نہیں کہنا۔ حضرت ابراہیم بن ادم روئے، فرمانے لگے، بیٹا تم نے میرے دن دیکھے ہیں، راتیں نہیں دیکھی، محفلیں دیکھی ہیں، خلوتیں نہیں دیکھی، تمہیں نہیں پتا میں کتنا گناہگار ہوں۔ پتر میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ پھینکی جائے، آگ پھینکی جائے، جلا دیا جاؤں، تو شکر ہے کہ ابھی اس نے خاک پھینکی ہے، لہٰذا تم نہیں جانتے بالکل جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں اس سے زیادہ کا مستحق، مہربانی کرو، انہیں کچھ نہیں کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ میرے معاملات کیا ہیں۔ بھائی جب آپ اس جگہ آ جاتے ہیں نا کہ آپ کو کبھی کوئی اپنی بھی غلطی نظر آتی ہے، پھر تھوڑا انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں، تو یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ نیک بچا ہے، وہ میں ہوں جو بول رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح نہ کریں، واپس لوٹیں۔ اگر آپ زندگی میں ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں گے تو معاشرہ کانٹوں سے بھر جائے گا، حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے کہ نہیں، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہم نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے، پھر جو عداوتیں ہیں وہ محبتوں میں ڈھل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ